تو کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک گھوڑا جو ہے وہ نہ جانے کیسے ایک گہری کھائی ایک کنویں میں گر جاتا ہے، اور جب وہ کنویں میں گرتا ہے اس کے بعد وہ بڑا شور مچاتا ہے، اور اس کا مالک آتا ہے اور مالک آ کے دیکھتا ہے کہ یہ کنویں میں گر چکا ہے، اور بڑی کوشش کرتا ہے اسے باہر نکالنے کی، وہ باہر نہیں آ سکتا۔ تو اس کے بعد وہ جب بہت ٹائم ہو جاتا ہے تو اپنے دل کو تسلی دیتا ہے کہ بہت ٹائم یہ میرے ساتھ رہا ہے اور اس نے بڑی خدمت تو چلو کی ہے، لیکن اب یہ بوڑھا ہو گیا ہے اور اب اس سے اس طرح سے کام بھی نہیں ہوتا، اب مجھے اس کا اس طرح سے فائدہ بھی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اب یہ مشکل میں ہے، کتنا سسک کے شاید یہ اندر مر جائے۔ تو لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے کہ ہم نا مٹی وغیرہ ڈالتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ جگہ بند ہو جائے اور کچھ نہ کچھ ہو سکے۔ بہرحال وہ مٹی ڈالتے جاتے ہیں سب مل کے کہ جی یہ گھوڑے کے لیے ویسے بھی اس نے چلے ہی جانا ہے دنیا سے باہر، تو یہ آ نہیں سکتا، تو اس کو مٹی ڈال ڈال کے ہم بند کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، جو بھی ہے اس کی آخری رسومات ہو جائیں گی اسی طرح سے۔ اب وہ جب مٹی ڈالتے ہیں وہ گھوڑا اپنے سے مٹی جھاڑتا ہے اور مٹی کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے، جب ڈالتے ہیں جب ایسے ہی ہوتا ہے، کرتے 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 مٹی بھرتی گئی اور آخرکار وہ گھوڑا اس کنویں سے باہر نکل آیا۔ یہی بات ہماری زندگیوں میں ہے کہ لوگ ہم پہ مٹی ڈالتے ہیں، اور وہ کس صورت میں ہوتی ہے؟ کبھی ہم پہ تانے کستے ہیں، کبھی ہمیں باتیں سناتے ہیں، کبھی کیریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں، کبھی اور معاملات میں ہمیں پیچھے دھکیلنے کی یا دبانے کی، اس مٹی تلے دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ہم اس مٹی کو جھاڑ کے، ہماری کیا اوقات ہے، اللہ تعالیٰ ہم پر وہ کرم کرتے ہیں، ہمیں وہ توفیق دیتے ہیں، ہمیں وہ سمجھ اور عقل دیتے ہیں کہ ہم اس مٹی کو اپنے سے جھاڑ لیتے ہیں اور اس پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کرتے 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 جو لوگ ہمیں یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ دب جائے، یہ اندر چلا جائے، یہ گم جائے، وہ یہ دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے ہی کہ ان کی ڈالی ہوئی مٹی کے تحت ہی آپ سب سے اوپر چلے جاتے ہیں اور سرخرو ہو جاتے ہیں۔ تو ایک فیتھ جو آئی ایم شور سب کا ہے، لیکن دن بدن اس میں مزید اضافہ ہونا چاہیے، وہ ہمارے رب پر ہے۔ ہر کچھ جو کچھ ہماری زندگی میں ہو رہا ہے، بے شک وہ اسی کے اشارے پہ ہو رہا ہے، اسی کے حوالے سے ہو رہا ہے، اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے، کیونکہ وہی ہر شے پر قادر ہے۔ چھوٹی سی بات بھی ہے نا، چھوٹی سی، اور کوئی بہت بڑی بات بھی ہے، ہر چیز کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے، اور ہر چیز پر وہی قدرت رکھتے ہیں اور وہی سب کچھ کر سکتے ہیں۔ لوگ چاہے کچھ بھی کرتے رہیں، مٹی ڈالیں، کچرا ڈالیں، مسئلے کریٹ کریں، راہیں روکیں، کئی بار آنکھوں دیکھا میرا حال ہے کہ وہ لوگ جو رکاوٹیں کریٹ کرتے تھے، اور ان کی رکاوٹ ایز اٹ از جیسے انہوں نے پلان کی ویسے ہو بھی جاتی تھی، لیکن جس کے لیے رکاوٹ کریٹ کی اس کے لیے وہ نفع بخش ہو جاتی تھی، اس کے لیے کسی نہ کسی طرح فائدے مند ہو جاتی تھی، اور وہ حیران کہ ہم نے تو اس کی راہیں روکی تھی اور ہوتا بھی انہی کے پلان کے تحت تھا، لیکن اس کا رزلٹ کچھ ایسے ہو جاتا تھا۔ تو بس سب کچھ جو ہے وہ اللہ کرنے والا ہے، ہم اپنے اپنے طور سے زندگیوں میں لگے رہتے ہیں، اس کو کم، اس کو زیادہ، اس کو یہ، اس کو وہ، بٹ یو نیور نو کہ کون اپنے اوپر سے مٹی جھاڑ لیتا ہے اور کس کی مٹی کو اللہ تعالیٰ اڑا دیتے ہیں، اور کون کیسے شاہانہ انداز میں سامنے آ جاتا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک خبر بھی مجھے آپ سے شیئر کرنی تھی کہ ایپیکس کمیٹی کی جانب سے یہ تمام چیز آپ نے شاید نیوز میں اور باقی جگہ بھی پڑھا ہوگا، اور ویسے بھی کراچی کے حوالے سے تو ویسے ہی کافی یہ چیز گفتگو میں ہمیشہ رہی ہے، شامل گفتگو رہی ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے تارکین وطن یا غیر ملکی افراد جو آپ کو نظر آتے ہیں گرد و نواح میں، اس کے حوالے سے بہت سی باتیں ہوتی رہیں۔ اچھا، اس میں کوئی تعصب نہیں ہے، اس میں کسی قسم کی اور کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہے، ایکچولی کسی بھی شہر کا یا ملک کا اپنا ایک انفراسٹرکچر ہوتا ہے، اس کے حساب سے وہ لوگوں کو لے کر چلتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو ویسے ہی انفراسٹرکچر کی دھجیاں اڑی ہوئی ہیں، آپ سب جانتے ہیں، تو وہ لوگ جو اس ملک کے رہائشی ہیں انہی کو ہی بیسک سہولیات یا انہی کے مسائل حل نہیں ہو رہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ 2013 میں بھی آئی ڈی پیز آئے، اور بھی کچھ ایسے معاملات ہوتے رہے، بلکہ 1979 سے آن ورڈز ایسے واقعات ہوتے رہے ہیں جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ افغان بارڈر سے بھی نقل مکانی ہوتی رہی ہے، افغانستان سے بہت لوگ یہاں پر آئے، بہت محنت کش لوگ بھی یہاں پر آئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس طرح باقی معاملات ہوتے رہے شدت پسندی کے اور باقی تمام ایسی چیزیں ہوتی رہیں، اور اس میں بھی اشارہ یا اس میں بھی بہت ساری باتوں کا لنک، آبویسلی یہ انڈیا پاکستان کے سینسٹیو بارڈرز اینڈ سینسٹیوٹی جو ہے اس سے لنکیجز تھے، تو اس کے تحت ان لوگوں کو اب ایک ڈیٹ دے دی گئی ہے، اکتوبر کی ڈیٹ دے دی گئی ہے، 10 اکتوبر تک غالباً کہا جا رہا ہے کہ آپ خود چلے جائیں،
آپ کا جو ملک ہے آپ خود چلے جائیں, اور اس کے بعد 10 اکتوبر کے بعد بھی اس پر باقاعدہ کارروائی ہوگی, لوگوں کو پکڑا جائے گا, واپس بھیجا جائے گا, یا جو کچھ بھی اس کے حوالے سے ہوگا. اور پاکستان افغانستان کے بارڈر پر 10 اکتوبر کے بعد جتنی بھی نقل و حرکت ہوگی اس میں آئی ڈی کارڈز جو ہیں وہ لازمی ہوں گے. سو اس طرح کے کریک ڈاؤنز ہو رہے ہیں. آبویسلی یہ دونوں ممالک کے لیے, یا ہمارے اپنے ملک کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے یہاں شدت پسندی دوبارہ اثر اٹھا رہی ہے, دوبارہ ہم اس طرح کے واقعات دیکھ رہے ہیں, اور یہ بڑا ہی مسئلہ کریٹ کرنے والی بات ہوتی ہے. تو اللہ کرے کہ یہ جو چیزیں ہیں, یا وہ لوگ جو محنت کش ہیں, وہ لوگ جو کام کر رہے ہیں, یا وہ لوگ جو یہاں رہنا چاہتے ہیں, اگر ان کے لیے کوئی چیز بن سکتی ہے, یا جن کے آئی ڈی کارڈز یہاں بن چکے ہیں, یا جن کے لیے کوئی بہتری ہے ان کے لیے, تو وہ یہاں ضرور رہ سکتے ہیں. لیکن جن کے آئی ڈی کارڈز نہیں ہیں, یا جن کی شناخت جو ہے وہ متنازع ہے, یا باقی اس طرح کی چیزیں ہیں, اور پھر جن کے حوالے سے لمیٹیشنز ہیں یا ریزرویشنز ہیں, ظاہر ہے وہ حکومتی حلقہ یا یہ ڈیسیشن میکرز جو ہیں ان کے حوالے سے جو بھی چیزیں سامنے آتی ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں, نیوز میں بھی دیکھتے رہتے ہیں. تو اس خبر کو ہم اپنے پلیٹ فارم سے دینا چاہتے ہیں کہ وہ تمام لوگ جو تارک وطن ہیں, وہ تمام لوگ جو اپنے ملک سے یہاں پاکستان آئے ہوئے ہیں, اور ان کے لیے یہ ایک اعلامیہ جاری ہو گیا ہے, ایک اعلان کر دیا گیا ہے کہ وہ پاکستان کو اب خیر بات کہیں اور اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں. سو ود دیٹ ایک بریک آ گیا ہے. بریک کے بعد جب ہم واپس آتے ہیں تو ہم ٹیچرز ڈے کے حوالے سے بھی بات کریں گے, اور ایک اور گوگل کی ایک اچیور ہے, گوگل کے کس ایسپیکٹ کی اچیور ہیں, کون سی اسپانسرشپ ان کو یا اسکالرشپ ان کو مل رہی ہے, اس کے حوالے سے بات کریں گے. یہ سب کچھ ہوگا بریک کے بعد.